السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع قربانی کے گوشت کے تقسیم کے مسائل کے متعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے آسمان کی طرف سے ایک آگ زمین پر آتی اور مقبول قربانی کو جلا دیتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام اور بعد میں یہ امت مسلمہ کے لیے اس کا کھانا جائز ہو گیا۔ اس وجہ سے گوشت کی تقسیم میں دین اسلام نے ہمیں واضح تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ جو حضرات قربانی کرتے ہیں تو ان کو گوشت کی تقسیم کے طریقے اور اصول کو اپنانا چاہیے، جو سنت اور مستحب طریقہ ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائے۔ پہلا حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ غرباء کے لیے، اور تیسرا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے۔ اب اگر ایک آدمی کے عیال یعنی گھر کے افراد زیادہ ہو تو وہ سارا گوشت اپنے اہل خانہ اور عیال اور گھر کے افراد کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ سب سے بڑا صدقہ اپنے اہل خانہ پر، اپنے عیال پر وہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قربانی کے جانور کا سارا گوشت غرباء میں تقسیم کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی سارا گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کرے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی سارا گوشت اپنے اہل خانہ عیال کے لیے رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ غرباء فقراء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، گوشت، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی رکھنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ گوشت نہ رکھیں، کیونکہ کچھ قافلے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے، تو ان کو کھلانے کے لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ گوشت کو ذخیرہ نہ کیا جائے، لیکن بعد میں پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آپ گوشت 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، مستحق کو نہیں پہنچاتے، بلکہ گوشت ان دوستوں اور رشتہ داروں کو دیتے ہیں جن سے ان کی امید ہو کہ وہ بدلے میں گوشت ہمیں بیچتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے وہ مستحق افراد وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو مستحق افراد غرباء فقراء ہے ان میں بھی گوشت کی تقسیم کی جائے، اور یہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں یہ سوچ و فکر نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمیں گوشت بھیجے گا، بدلے میں ہم گوشت بھیجیں گے، یا رشتہ دار ہو یا کوئی پڑوسی ہو، جو بھی ہو، تو اس میں گوشت کی تقسیم میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں لوگ وہ بیچ دیتے ہیں، تو بیچنا حرام ہے، قربانی کے گوشت کو بیچنا یہ حرام ہے۔ اب اگر کسی نے بیچا تو میرے عزیز دوستو، یہی گوشت اس کو جان بوجھ کر جو گوشت اس نے فروخت کیا ہے، تو اتنے گوشت کی قیمت اس کو صدقہ کرنا ہوگا، تاکہ اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی عمل ہے، اس کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ مشترکہ قربانی میں بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ مشترکہ قربانی میں اکثر تقسیم میں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اگر ایک انسان کے دل میں بھی کوئی نفرت یا تقسیم میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور کوئی دل میں بات آ جائے تو پھر سب کی قربانی وہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے تول کر قربانی کا گوشت جو حصے داروں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک گھر میں قربانی ہوئی ہو اور سارے ایک گھر کے افراد ہو، تو اگر ان میں بھی ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے گوشت اپنا حصہ دو، تو پھر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اب اگر ایک گھر میں سب لوگ اکٹھے کھاتے ہوں اور اکٹھے وہ اس میں شامل ہو، تو اور ان کا کھانا سب کچھ ایک ہو،
تو پھر وہ جانور جو قربانی کیا جاتا ہے اس گھر میں تو اس کو تقسیم کرنا پھر ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کا کھانا سب کچھ ایک ہے، اس لحاظ سے اس کی تقسیم یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے کچھ مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔